بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے کسی بھی دن یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور ادا کر لینا۔ پورا گھر دولت سے بھر جائے گا اور تم دولت سنبھال نہیں سکو گے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ایک بے مثال مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وہ رحمت مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی آمد سے کائنات کی تقدیر بدلی، دلوں میں نور اترا اور ظلم و جہالت کی سیاہ رات چھٹ گئی۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب مکہ کی سنگ لاخ وادیوں میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا تو سیدہ آمنہ نے دیکھا کہ ایک روشنی ان کے جسم سے نکلی اور شام کے محلات تک جا پہنچی۔ یہ محض ایک بچے کی پیدائش نہ تھی، یہ رحمت الہی کی آمد تھی، جو ظلمتوں کو چیر کر انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے آئی۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ اس عظیم موقع نے ہماری زندگیوں کو کس طرح بدل ڈالا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نہ نوازتا تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ ربیع الاول کا ایک اور عظیم واقعہ ہجرت کا سفر ہے، جس نے اسلام کو ایک نئے مرحلے میں داخل کیا۔ مکہ کی گلیوں میں ستائے ہوئے مسلمانوں نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ صرف شہر کی تبدیلی نہ تھی، بلکہ ایک ایسا سفر تھا جس نے اسلامی معاشرت، سیاست اور روحانیت کی بنیاد رکھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپے تھے اور دشمنوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا یہ الفاظ آج بھی ہمارے دلوں کو سکون نہیں دیتے؟ جب ہم مشکلات میں گھر جائیں تو کیا یہ یقین ہمارے دل میں جگہ نہیں بناتا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا؟ ربیع الاول ہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے امت کی کمر ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو قبول نہ کر سکے۔ تب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اعلان کیا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ وفات پا گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ اعلان صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے کی نصیحت ہے کہ عقیدہ توحید ہی ہماری ڈھارس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ آج جب ہم ربیع الاول کی فضیلت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہیں تو ہماری زبانیں درود شریف سے معطر ہونی چاہیے۔ قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہم یہ عظیم عبادت کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خصوصاً ایسے مہینے میں جب اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی یاد دلاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس مہینے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کریں اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، بدعت اور غیر ثابت رسومات سے اجتناب کریں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ میلاد کی آڑ میں ایسی رسومات انجام دیتے ہیں جو شریعت میں ثابت نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں سے بچائیں اور انہیں صحیح طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سکھائیں۔ اس مہینے کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی کیفیت اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا
تو اسے ویسا ہی پائے گا۔ جب ہم ربیع الاول میں نیک اعمال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، تو یہ سب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی نرم دلی، سچائی، راست بازی اور دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنے کا منظر نہیں دیکھا؟ سیرت کے یہ پہلو صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ تصور کریں کہ مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص چل رہا ہے، ہر طرف سے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو آپ بد دعا نہیں دیتے بلکہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ یا یہ منظر سن کر ہمارے دل نرم نہیں ہوتے؟ کیا ہم اپنے غصے اور نفرتوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نرم دل نہیں بن سکتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن جب سب مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے تو آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلیٰ ظرفی ربیع الاول کی سب سے بڑی تعلیم ہے کہ ہم بدلے کی روح نہیں بلکہ رحمت کی روح کو اپنائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ربیع الاول میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہ کوئی تاریخ شرط ہے، نہ کوئی خاص وقت۔ ہاں، تہجد اور نماز کے بعد دعاؤں میں زیادہ لذت آتی ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کروں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام کو سمجھنا چاہیے، ان کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا چاہیے۔ جب ہم ان اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم نہ صرف اس مہینے کو بلکہ پوری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزاریں گے۔ ناظرین، نفل نماز وہ محبت بھرا رابطہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، مگر جب ہم اضافی عبادات کرتے ہیں تو ہم گویا اللہ کے حضور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب رکھتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نفل عبادات صرف اضافی ثواب نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم رات کی خاموشی میں یا دن کے پرسکون لمحوں میں نماز پڑھ کر اپنے رب کو کتنا خوش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے دل میں یہ خواہش محسوس کی کہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے؟ نوافل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے، طویل قیام کرتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ نفل عبادات شکر گزاری کا بہترین اظہار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز اور نفل عبادات ہیں۔ جب ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا ایک مسنون انداز ہے جس میں ہر رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ پہلے 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت مثلاً سورۃ اخلاص یا سورۃ عصر کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔
رکوع اور سجدہ میں آرام سے تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں محسوس کر کے ادا کریں۔ پھر دوسرے 2 رکعت میں بھی اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ قیام اور رکوع اور سجدہ کریں۔ نماز کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، اس سے مانگیں کہ وہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے، والدین کی مغفرت کرے، رزق میں برکت عطا کرے اور دل کو پاکیزہ بنا دے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کیا ہم نے کبھی اپنی حاجات کے لیے اس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی ہے؟ اکثر ہم انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، حالانکہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ نوافل ہمیں یہ شعور دیتے ہیں کہ ہمارا اصلی سہارا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا رب ہے۔ جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ آج ہی اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ نفل عبادات کے ذریعے دعا کرنے کی ایک اور مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ روایات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کوئی مشکل ایسی نہیں دیکھی جس کا حل 2 رکعت نماز نہ ہو۔ وہ جب کسی مسئلے کا سامنا کرتے تو سب سے پہلے وضو کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتے۔ یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بھی حاجت یا پریشانی میں دل گھبرائے تو اللہ کے گھر کا راستہ پکڑیں، وضو کریں، سجدہ ریز ہو جائیں اور دل کی بات اللہ سے کہیں۔ یقین جانیے دل کو ایسا سکون ملے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ اپنے دل کی حاجات لے کر در در بھٹکتے ہیں اور بدعتی رسومات یا غیر شرعی وسیلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ خالص نیت اور توکل کے ساتھ نفل نماز کا سہارا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتا جب تک کہ بندہ کسی حرام چیز کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نفل نماز پڑھ کر دعا مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ صرف اس طریقے سے سنتا ہے، بلکہ یہ ایک باادب طریقہ ہے جس سے دل حاضر اور زبان صاف رہتی ہے۔ نفلی عبادت کی برکت یہ بھی ہے کہ وہ بندے میں عاجزی اور اخلاص پیدا کرتی ہے۔ جب رات کے سناٹے میں ہم سب کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو توڑتے ہیں، اپنی انا کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تہجد نماز مومن کا شرف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن کا نماز تہجد کے بغیر کوئی حال نہیں۔ نوافل کے ذریعے اللہ سے مانگنا دراصل اس کے حضور عاجزی کا اقرار ہے۔ نوافل ادا کرنے کا طریقہ کار نہایت سادہ ہے، لیکن اس میں اخلاص اور خشوع شرط ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اچھی طرح وضو کریں، دل کو دنیا کی فکروں سے آزاد کریں اور پھر نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ نیت دل میں کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے پورے دل سے اللہ اکبر کہیے۔ سورۃ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، کیونکہ یہ دعا ہے جس میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدد مانگتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ پھر رکوع اور سجدے میں اللہ کی کبریائی بیان کریں اور جب سلام پھیر لیں تو اللہ کی حمد و ثنا، درود شریف اور آخر میں دعا کریں۔ یہی عمل دوبارہ دہرائیں تاکہ 4 رکعت مکمل ہو جائیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا دل کی زبان ہوتی ہے، اس میں عربی ضروری نہیں، لیکن اگر عربی دعائیں سیکھ کر مانگی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں نماز کے بعد پڑھیں اور پھر اپنی زبان میں حاجت بیان کریں۔ نوافل کے ذریعے دعا کرنے کی تاثیر کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی غربت اور تنگی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور تھوڑی دیر میں اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اس طرح ایک صحابیہ اپنے بیمار بچے کے لیے پریشان تھیں۔ انہوں نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی اور اللہ سے بچے کی صحت کی دعا کی۔ صبح ہوتے ہی بچہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت ہیں۔
کہ جب بندہ اخلاص سے اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے۔ جب ہم نفلی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کو تازہ دم کرتے ہیں۔ ربیع الاول ہو یا کوئی اور مہینہ، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، اس کی رحمت بے پایاں ہے۔ لیکن ربیع الاول کے مہینوں کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ خلوص نیت اور سچی محبت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 4 رکعت نوافل ادا کریں اور اللہ سے صدقے دل سے اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ یہ ماہ مبارک اللہ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں لوٹ لو اور اللہ سے اپنی دیرینہ حاجات پوری کرا لو۔ جو شخص اپنی خاص حاجات پوری کروا لے گا، جو شخص اپنی کسی خاص حاجت کو اللہ رب العزت سے پوری کروانا چاہے تو اسے چاہیے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور ادا کر لے۔ اور جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اس کی نیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، یعنی جب آپ ربیع الاول کی رحمتوں بھرے مہینے میں اللہ کی رضا کی خاطر نفل ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر جب آپ اللہ سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو فوراً عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفل عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمارے دلوں میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رائج کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ کریں اور میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔